الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، سورہ یوسف کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے، تحقیق کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے میں نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ مکے میں مقیم تھے، تو آپ کی نبوت کی خبر مدینے والوں کو ہوئی۔ مدینے میں یہودی رہا کرتے تھے، تو یہودیوں نے اپنے کچھ لوگوں کو مکے بھیجا کہ جا کر تم اس شخص سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کچھ سوالات کر کے آؤ۔ تو ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی کرایا گیا ان کے ذریعے سے کہ جا کر تم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے یہ پوچھو کہ وہ پیغمبر کون تھے جن کے ایک فرزند کو ملک شام سے ملک مصر لایا گیا۔ وہ فرزند کی جدائی میں روتے روتے آنکھوں کی روشنی ان کی چلی گئی۔ سوال بھی مبہم انداز میں کرایا گیا۔ دراصل اس سوال کی اہمیت اس لیے تھی، دوسرے سوالات بھی کرا سکتے تھے، یہ سوال انہوں نے اس لیے کرایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا یہ واقعہ مکے والوں کے درمیان میں مشہور نہیں تھا اور اس کے جاننے والے زیادہ نہیں تھے، چرچا نہیں تھا۔ یہودیوں کو اس کا علم تھا، یہودی مکے میں تھے نہیں، مدینے میں رہتے تھے۔ تو یہودیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جا کر تم ان سے پوچھو، اگر یہ سچے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھ کر یہ سوال کرایا کہ اگر یہ معلوم کرنا بھی چاہیں تو ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے اور اس کا جانکار کوئی نہیں ہے، تو لہذا وہ لا علمی کا اظہار کریں گے اور نعوذ باللہ ہم ان کی شان میں گستاخی کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ تو آ کر جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری سورہ یوسف نازل فرمائی۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جس قدر تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا ہے، اتنا تفصیل سے تورات میں بھی نہیں ہے۔ جتنا علم یہودیوں کو تھا اس سے زیادہ تفصیل سے اللہ تعالی نے اس میں بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے، تحقیق کرنے والوں کے لیے دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں۔ ان یہودیوں کے لیے جنہوں نے سوال کیا تھا، سب سے بڑی دلیل اللہ کے نبی برحق ہونے کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سوال پر وہ واقعہ بالتفصیل، اتنی تفصیل سے کہ اتنی تفصیل سے ان کو بھی معلوم نہیں تھا، اتنی تفصیل سے اللہ کی وحی کی روشنی میں اور اللہ کے بتانے کی روشنی میں ان کے سامنے واضح فرمایا۔ تو یہ خود اللہ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ سورہ یوسف اس وقت نازل ہوئی۔ یہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ایک جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس واقعے میں
قرآن میں جتنے بھی واقعات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے گئے وہ صرف قصے کہانیوں کے طور پر نہیں بیان کیے گئے، بلکہ اس میں بعد والوں کے لیے، ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہت سارے عبرت کے پہلو اور بہت سارے اسباق ہمارے لیے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اور امتوں کے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں بہت سارے ہمارے لیے اسباق ہیں اور بہت سارے ہمارے لیے عبرت کے پہلو ہیں۔ ایک کتاب ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی، سورہ یوسف کے 101 فوائد، اس میں حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تفسیر کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ اللہ توفیق دے تو آپ حضرات اس کا مطالعہ کریں، بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نے اس میں کلام فرمایا ہے۔ مجھے اس وقت صرف سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے حاصل ہونے والے 2-3 سبق ذکر کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا واقعہ تو مشہور ہے، اکثر حضرات جانتے ہیں، جو پرانے بوڑھے حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ پہلے بوڑھیاں سنایا کرتی تھیں۔ اللہ کی توفیق سے بوڑھوں کو معلوم ہوگا، اب جو نوجوان نسل ہماری بیچاری وہ تو محروم ہے، اگر ان بوڑھوں نے سنایا ہے تو ان کو معلوم ہوگا، یا انہوں نے بیانات سنے ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا، ورنہ معلوم نہیں ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سب سے پہلا ایک سبق یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا، انسان کی آبادی اور بربادی کا، انسان کی اچھائی اور برائی کا، انسان کی ترقی اور تنزلی کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے، زمین میں نہیں ہوتا۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا جو فیصلہ ہے یہ فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوشش کر کے پوری کوشش اس بات پر کی کہ کسی طریقے سے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے الگ کر دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو رکھے اس کو کون چکھے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب کرنا چاہیں، جس کو اللہ باقی رکھنا چاہیں، اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے لے جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو اقتدار پر، تخت پر بٹھایا، بادشاہت اور سلطنت، حکومت عطا فرمائی۔ تو یہ اہم سبق ہے اور بنیادی سبق ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، آدمی کے عقیدے کے ساتھ ہے، کہ آدمی یہ مضبوط عقیدہ اگر اس کا ہوگا تو وہ آدمی دنیا کے حالات سے متاثر نہیں ہوگا۔ اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو پھر آدمی دنیا والوں سے، دنیا کے حالات سے متاثر ہو جائے گا۔ تو یہ یقین ہمارا اگر بنے گا تو پھر زندگی کے مختلف مراحل میں اس یقین کی وجہ سے بہت مدد ملے گی۔ آدمی حالات سے متاثر نہیں ہوگا، پریشانیوں سے متاثر نہیں ہوگا، اور خوشیوں میں اللہ سے غافل نہیں ہو جائے گا، غم میں اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرے گا، بلکہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ تو یہ پہلا سبق ہے جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم اس بات کا یقین اپنے اندر مضبوط کریں کہ کامیابی اور ناکامی، آبادی اور بربادی، ترقی اور تنزلی، اچھائی اور برائی، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا کی نہ کوئی حکومت کرتی ہے، دنیا کی نہ کوئی طاقت کرتی ہے، دنیا کی نہ کوئی اور چیز کر سکتی ہے۔ الیکشن کا موقع ہے، ایسے موقع پر عموماً لمبے چوڑے دعوے کیے جاتے ہیں، آدمی خدائی کے بول بولنے لگتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ ہمارے بزرگ تھے، بنگلے والی مسجد میں رہا کرتے تھے، حضرت مولانا یعقوب صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی ربوبیت پر اتنا زبردست بیان کرتے تھے اور اتنا زبردست کلام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی موقع تھا، الیکشن کا قریب تھا، اس وقت میں فجر کے بعد حضرت کا بیان تھا، تو حضرت نے اس وقت میں فرمایا کہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہارا یہ کام بنا دوں گا، میں تمہارا یہ کر دوں گا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارا یہ بگاڑ دوں گا۔ تو حضرت فرمانے لگے
کہ تو کس کا کیا بگاڑے گا اور کیا بنائے گا، تیرا پیشاب پاخانہ خود تیرے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تیرا پیشاب بند کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو جاری کر سکے۔ پیشاب کے جاری ہونے میں اور پاخانے کے جاری ہونے میں، کھانے میں بھی آدمی اللہ کا محتاج ہے اور باہر نکالنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، تو جو خود محتاج ہو وہ دوسرے کا کیا بنا بگاڑ سکتا ہے۔ تو یہ یقین جب ہمارا مضبوط ہوگا تو اس وقت میں جو بہت ساری آوازیں باہر ہمیں مایوس کرنے والی، ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا کرنے والی، ہمارے اندر بزدلی پیدا کرنے والی جو آوازیں اس وقت بڑے زور و شور سے سرکاری سطح پر بھی اور پوری معاونت کے ساتھ جو لگائی جا رہی ہیں، یہ یقین اگر مضبوط ہوگا تو ان آوازوں سے ہم متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ یقین اگر مضبوط ہوگا تو پھر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ کچھ صحابہ رات کی تاریکی میں باہر نکلے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھا رات کا سناٹا ہے اور تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس خوف سے کہ کہیں دشمن تکلیف نہ پہنچا دے، یہ صحابہ ان کی پہرے داری کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا کہ یہ حضرات کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں کھڑے ہوئے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ رات میں اتفاق سے یہاں گزر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ آپ تنہا مسجد میں ہیں، کہیں دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں کسی کی طرف سے کوئی تکلیف تمہیں نہ پہنچ جائے، تمہاری پہرے داری کے لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤمنانہ اور ایمان سے بھرا سوال ان سے فرمایا اور پوچھا کہ تم میری حفاظت زمین والوں سے کر رہے ہو یا آسمان والے سے کر رہے ہو؟ تم میری پہرے داری زمین والوں سے کر رہے ہو یا آسمان والے سے کر رہے ہو؟ پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ جب تک کوئی نقصان اللہ کی طرف سے مقدر نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا نہیں سکتی، اور جب تک کوئی نفع مقدر نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی طاقت نفع پہنچا نہیں سکتی۔ تو یہ یقین ہمارا بنے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ سکون کے ساتھ آدمی زندگی گزارے گا، اتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع کے ساتھ زندگی گزارے گا، اتنا زیادہ غفلت سے دور رہ کر زندگی گزارے گا۔ یہ ایک سبق ہے۔ دوسرا سبق جو اس سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کے لیے حسد اور جلن کا نتیجہ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ محسوس کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے۔ پہلے جو بڑے 10 لڑکے تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ بنت لیان ان سے تھے۔ دوسرے جو 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، یہ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہی کی بہن راحیل بنت لیان سے نکاح کیا، ان سے یہ 2 بیٹے ہوئے، اور بنیامین کی ولادت کے وقت میں یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو یہ دونوں چھوٹے تھے اور وہ جو 10 تھے وہ بڑے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان چھوٹوں سے بہت محبت فرماتے تھے، تو ان بڑوں کو یہ پسند نہیں آیا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا منظر بیان فرمایا ہے، آیت میں موجود ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہم ایک بڑی جماعت ہیں، 10 افراد ہیں، اس کے باوجود ہمارے والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو زیادہ چاہتے ہیں، تو ان کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ تو حسد کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو انہوں نے ہٹانا چاہا، جس کو انہوں نے راستے سے کنارہ کرنا چاہا، جس کو انہوں نے اپنی محبت میں خلل محسوس کرتے ہوئے ختم کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالی نے ذلت اور رسوائی کے ساتھ لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ جب مصر میں یہ اناج لینے کے لیے گئے تھے، اس وقت میں یہ
بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جا کر ان کے سامنے اناج لینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جو حسد ہے، حسد اللہ کو پسند نہیں ہے، حسد اللہ کو پسند نہیں۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے تو آدمی یہ آرزو اور یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، بھلے مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے ملے یا نہ ملے، سامنے والے کے پاس نہ رہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آدمی اپنی مصیبتوں سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کی ترقی سے پریشان ہے۔ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا کیوں ترقی کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میری کیا مصیبتیں ہیں اور میں کن حالات میں گرفتار ہوں، ان حالات سے نکلنے کا مجھے کیا لائے ہے عمل بنانا چاہیے، وہ نہیں دیکھتا، بلکہ سامنے والے کی ترقی کو دیکھ کر، سامنے والے کی اچھائی کو دیکھ کر جلتا ہے۔ تو یہ حسد آدمی کو ذلیل اور رسوا کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ جس کو نعمت ملی ہے، جس کی نعمت پر یہ حسد کر رہا ہے، اس کو نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو اب اللہ کی دی ہوئی نعمت کے بارے میں یہ خیال کر رہا ہے کہ اس کے پاس سے نعمت ختم ہو جائے تو اللہ اس کو دینا چاہ رہے ہیں اور یہ ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، تو کس کو حق ہے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے کا؟ وہ با اختیار بادشاہ ہے، وہ مختار کل ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے، جس سے چاہے لیتا ہے، اس کو پورا اختیار ہے۔ اس کے فیصلوں میں ایک تبدیلی کرنے کا، اس کے فیصلوں میں نکتہ چینی کرنے کا اور اس کے فیصلوں میں اعتراض کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسرا سبق ہے جو حاصل ہوتا ہے کہ حسد کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ہوتا۔ آج حسد عام ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آدمی سامنے والے کی ترقی کو دیکھ کر جب برداشت نہیں کرتا تو فیس ٹو فیس آدمی مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر سامنے والا بڑا ہے، اگر اس سے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس وقت سب سے آسان راستہ جادو کا ہے اور آصف کا ہے اور بد نظری کا ہے۔ یہ راستے آدمی اختیار کر لیتا ہے، یہ راستے آدمی اختیار کر لیتا ہے اور یہ چل رہے ہیں، مشہور ہیں، ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں گرفتار ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سوکھی لکڑیاں آگ میں کتنا تیزی سے جلتی ہیں، ایسا اللہ کے نبی نے کچی لکڑیاں نہیں بیان فرمائی، حطب کا لفظ ہے، حطب کہتے ہیں سوکھی لکڑی کو۔ تو سوکھی لکڑی جتنا تیزی سے آگ اس کو جلا دیتی ہے، حسد اتنا تیزی سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی اور بغض نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو اور آپس کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو اس میں خیر ہے اور اسی میں بھلائی ہے، اسی میں قوت اور طاقت ہے۔ تو یہ دوسرا سبق ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا سبق جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے کہ صبر و استقامت کے ساتھ جب آدمی چلتا ہے تو آخر کار منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، آنے والے حالات کو برداشت کرنے کے ساتھ جب چلتا ہے تو آخر کار وہ منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا، وہاں سے لے کر اقتدار اور حکومت تک پہنچنے تک کتنے حالات آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو برداشت کیا، صبر کے ساتھ رہے، جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، استقامت کے ساتھ چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔